بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے متعلق تفصیلی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اور آج بھی ہم ان میں سے کچھ کا ذکر کریں گے، اور اسی پہ ہم آج کی بات کو اور فرشتوں پر ایمان لانے سے متعلق گفتگو کو ختم کریں گے۔ تو مؤلفین فرماتے ہیں فرشتوں کے انسانوں پر حق، یعنی ہمارا ان پہ کیا حق ہے، ہم ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں نمبر 1، ان پر ایمان لانا۔ ہمارے لیے پہلی چیز تو ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔ دوسری چیز ان کے ساتھ محبت و تعظیم اور ان کے فضائل کا ذکر کرنا، ان کے ساتھ محبت، تعظیم اور ان کے فضائل کا ذکر کرنا۔ نمبر 3، ان کو گالی دینے یا ان کو حقیر سمجھنے یا ان سے مذاق ٹھٹا کرنے سے باز رہنا، یعنی فرشتوں کے لیے کوئی غلط جملہ یا غلط خیال ہم کو نہیں لانا ہے۔ اسی طریقے سے اس چیز سے دوری اختیار کرنا جسے فرشتے ناپسند کرتے ہیں، جس کو فرشتے ناپسند کرتے ہیں اس سے ہم کو دور رہنا ہے، کیونکہ جس چیز سے بنی آدم اذیت محسوس کرتے ہیں، یعنی جس چیز سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ پیاز، لہسن اور بدبودار چیز کھا کر کے مسجد میں نہیں جانا، کیونکہ مسجد میں فرشتے کی جو ہے ذمہ داری ہے اور ان کو ہماری ان چیزوں سے تکلیف پہنچے گی۔ تو جن چیزوں سے فرشتوں کو تکلیف، انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، ان چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، تو اس سے ہمیں حتی الامکان پرہیز کرنا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فرشتوں پر ایمان لانے کے ثمرات۔ نمبر 1، ایمان کا تحقق۔ اس وقت تک ایمان درست نہیں ہوگا جب تک کہ ان پر ایمان نہ لایا جائے۔ نمبر 2، ان سے اللہ تعالیٰ جو ان کا خالق ہے اس کی عظمت، قوت اور اس کے غلبے کا علم حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مخلوق کی عظمت سے خالق کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 3، ان فرشتوں کی صفات، احوال اور ذمہ داریوں کو جان کر مسلمان کے دل میں ایمان کی زیادتی ہوتی ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ثابت قدم رکھنا، اس سے مؤمنین کو امن و سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 5، ان کے اکمل طریقہ پر عبادت کرنے اور مومنوں کے لیے استغفار کرنے کی بنا پر ان سے محبت و الفت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 6، فاسد اعمال اور معاصی سے بغض پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ خاص اہتمام کرنا کہ اس نے ان کی حفاظت، ان کے اعمال کی کتابت اور ان کے دیگر مصالح کے لیے فرشتوں کو مامور کیا ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ فرشتوں پر ایمان لانے کے کچھ ثمرات تھے۔ اسی پہ جو ہے ہم فرشتوں پہ ایمان لانے کی بحث کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو تمام ایمان کے ارکان کو پورا کرتے ہوئے اور پورے یقین اور پورے وشواس کے ساتھ اس دنیا سے خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔